شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پی کے حق چینل میں خوش آمدید، خلوص و محبت و برا سلام۔ سامعین کرام، زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرنے والے شخص کا واقعہ۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کو ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا تھا، بڑے بڑے گناہ کیے تھے، بڑی خراب زندگی گزاری تھی، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی زندگی گناہوں اور غفلتوں میں گزاری ہے، کوئی نیک کام تو کیا ہی نہیں، اس لیے جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جو راکھ بن جائے اس کو بالکل باریک پیس لینا، پھر اس راکھ کو مختلف جگہوں پر تیز ہواؤں میں اڑا دینا تاکہ وہ ذرات دور دور تک چلے جائے۔ یہ وصیت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آ گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب دینا میں کسی اور شخص کو نہیں دیا ہوگا، اس لیے میں نے گناہ ہی ایسے کیے ہیں کہ اس عذاب کا مستحق میں ہی ہوں۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کی وصیت کے پر عمل کرتے ہوئے اس کی لاش کو جلایا، پھر اس کو پیسا، پھر اس کو ہواؤں میں اڑا دیا، جس کے نتیجے میں اس کے ذرات دور دور تک بکھر گئے۔ یہ تو اس کی حماقت کی بات تھی کہ شاید اللہ میرے ذرات کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہوں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرات کو جمع کر دو۔ جب ذرات جمع ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مکمل انسان جیسا بنا دینا، چنانچہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا تو اپنے گھر والوں کو یہ سب عمل کرنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس نے کہا خشیتک یا رب، اے اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے، اس لیے میں نے گناہ بہت کیے تھے اور گناہوں کے نتیجے میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ کے عذاب کا مستحق ہو گیا ہوں اور آپ کا عذاب بڑا سخت ہے، تو میں نے اس عذاب کے ڈر کی وجہ سے یہ وصیت کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ واقعہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اس شخص کی یہ وصیت بڑی احمقانہ تھی، بلکہ غور سے دیکھا جائے تو وہ کافرانہ تھی، اس لیے کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آ گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے بہت عذاب دے گا، لیکن اگر تم لوگوں نے مجھے جلا کر راکھ بنا کر اڑا دیا تو پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ معاذ اللہ، یہ عقیدہ رکھنا تو کفر و شرک ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ راکھ کے ذرات جمع کرنے پر قادر نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا تو اس نے جواب دیا کہ اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو جانتا تھا کہ ہم تیرے رب ہے اور مانتا تھا کہ ہم تیرے رب ہے، یہ بھی مانتا تھا کہ تو نے ہماری نافرمانی کی ہے اور اس نافرمانی پر تو شرمسار بھی تھا، نادم بھی تھا، تو نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کر دیا تھا، اس لیے ہم تیری مغفرت کرتے ہیں اور تجھے معاف فرماتے ہیں۔ اس واقعہ کو بیان کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت در حقیقت بندے سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ اپنے کیے پر سچے دل سے شرمسار ہو جائے، نادم ہو جائے، اور نادم ہو کر اس وقت جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر گزرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ قابل احترام دوستوں بزرگوں، کسی اللہ کے بندے کے گناہ زمین و آسمان کو بھی بھر دے تو ایسے شخص کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ حضرت تانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک مچھر ہاتھی پر بیٹھ گیا اور پھر آرام کرنے کے بعد ہاتھی کے کان میں جا کر کہنے لگا، میاں ہاتھی میں تمہارے بیٹھنے سے تکلیف نہیں ہوئی؟ تو ہاتھی کہنے لگا، مجھے نہ تمہارے آنے کا پتہ چلا ہے نہ جانے کا۔ اسی طرح ہمارے گناہوں کے سمندر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ذرہ کی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے راستوں سے، شیطان کے وسواس سے، اس کے جالوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔